اسلام 360 ایپ کے حوالے سے ہمارے پہلے 2 بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ ایک کا عنوان تھا اسلام 360 ایپ عوام کے لیے فتنہ ہے، اور دوسرے کا عنوان تھا اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، جس میں بحمد تعالیٰ ہم نے بالکل دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی کہ اسلام 360 ایپ والے نے اس ایپ میں بہت ساری احادیث کے حوالے سے اور احادیث کے تراجم کے حوالے سے اور حدیث پر حکم لگانے کے حوالے سے خیانتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ اسلام 360 ایپ عوام الناس کے لیے ایک فتنہ ہے، اور ہم نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی۔ اسلام 360 کے ماننے والے اور اس کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلام 360 ایپ مسالک اور فرقوں سے بالا تر ہو کے لوگوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایپ بنائی گئی ہے، اور یہ جو علماء حضرات ہیں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اور اس لیے ان کو فکر پڑی ہوئی، اس لیے یہ اسلام 360 ایپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے 100% غلط ہے۔ پہلی بات جو یہ کی گئی ہے کہ اسلام 360 ایپ کو فرقوں سے بالا تر ہو کے قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اس ایپ کو بنایا گیا ہے، اور فرقوں سے بالا تر ہو کے، تو یہ بات 100% سرے سے غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ ایپ فرقوں سے بالا تر ہو کے بنائی گئی ہے اور اس میں تمام فرقوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا اہل تشیع کی کتب احادیث اور دیگر ان کی جو کتابیں وہ شامل کی گئی ہیں؟ اصول کافی کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور اس کی جو تخریج اور تحقیم موجود ہے۔ فروع کافی دیگر جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک فرقے کے تو انہوں نے باہر نکال دیا، اور باقی رہ گئے دوسرے فرقے، اہل سنت ہیں، مثلا دیوبندی ہیں، یا اہل سنت ہیں، یا وہابی غیر مقلدین ہیں۔ تو اب ان کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اس ایپ کو، تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کتب احادیث جتنی اسلام 360 ایپ میں موجود ہیں، ان تمام کتب احادیث کے تراجم وہ ہیں جو وہابی غیر مقلد علماء نے کیے ہیں۔ تراجم بھی وہابیوں کے، اور ان تراجم کے دوران بریکٹوں میں جو اپنی طرف سے وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف سے جو پچڑے لگانے کی کوشش کی ہے، وہ ساری کی ساری کارروائی غیر مقلدین اور وہابی علماء کی ہے۔ اور پھر وضاحت کے نام سے نیچے جو ایک کارروائی کی گئی ہے وہ بھی غیر مقلدین وہابی علماء کی ہے۔ اور پھر اس پر آگے جو مزید بڑی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے حدیث پر حکم لگانے کے اعتبار سے، یعنی حدیث کو صحیح یا حدیث کو جو ضعیف کہا گیا ہے، وہ ساری کی ساری تحکیم وہ ہے جو غیر مقلد وہابی علماء کی ہے۔ پہلے ناصر الدین البانی کی تحکیم اور تحقیق شائع کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ناصر الدین البانی غیر مقلد متعصب قسم کے وہابی تھے، اور اس کے بعد اب غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی سے بڑھ کر ایک وہابی عالم ہیں، بہت بڑے متعصب، اور امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے دشمن، بہت زیادہ متعصب زبیر علی زئی صاحب ہیں، ان کی تحکیم اس اسلام 360 کی احادیث اور روایات میں داخل کی گئی ہے اور شامل کی گئی ہے۔ تو اب آپ بھی یہ کہیں کہ جناب فرقوں سے بالا تر ہو کے یہ ایپ لگائی گئی، آپ کو پتہ ہے، دیکھیں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر ہی ساری چیزوں کا مدار ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر بھی جب ہم کریں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کو لیں گے تو وہی تفسیر سب سے زیادہ اتھینٹک ہوگی جو احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کے بعد احادیث کی روشنی میں۔ اور احادیث کو جب ہم لیں گے تو احادیث میں بھی فیصلہ ہوگا حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر۔ جب حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر فیصلہ جائے گا تو نتیجتاً سب سے اہم جو بات ہے وہ آ جائے گی حدیث کا صحیح ہونا اور حدیث کا ضعیف ہونا۔ اب چونکہ اس ایپ میں جتنی احادیث پر حکم لگایا گیا ہے وہ وہابی علماء کی طرف سے، غیر مقلدین کی طرف سے ہے، وہ احادیث جو احناف کے ہاں صحیح ہیں اور دیگر ائمہ مجتہدین کے نزدیک صحیح ہیں، وہ وہابی فکر کے مطابق، وہابی نقطہ نظر کے مطابق صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہیں، اور اسلام 360 والے نے اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ اس کی میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں، اس میں نے پہلے بھی حوالہ اس کا پیش کر دیا ہے، اس کے پرانے ورژن میں میں نے جو اپنا بیان پہلے اپلوڈ کیا تھا اسلام 360 کی خیانتیں، اس میں مشکات کے 5954 نمبر جو حدیث ہے اس کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا۔ پرانے ورژن میں مشکات میں جو 5954 نمبر حدیث ہے، وہ حدیث ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو مقام نہامت میں عراق میں جو آپ کا لشکر لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا، آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے جو اللہ رب العزت نے ان کو کشف عطا کیا تھا، اس کشف کے ذریعے مقام نہامت پر لڑنے والے لشکر کو آپ نے آواز دی اور کہا یا ساری الجبل۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کشف بھی ہے، آپ کی کرامت بھی ہے۔ اس حدیث پر ایک خیانت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پہلے ورژن میں اس حدیث کو لکھ کے نیچے لکھ دیا کہ اسنادہ ضعیف، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اسنادہ ضعیف رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ یہ جو اسنادہ ضعیف ہے یہ پہلے والے ورژن میں موجود تھی، اب جو نیا اپ ڈیٹ کر کے نیا ورژن آیا ہے، ہم نے چونکہ اس پر گرفت کی تھی اور پوری پکڑ کی تھی، اب نئے والے ورژن میں اسنادہ ضعیف کے لفظ اڑا دیے۔ ہاں سٹیٹس میں اس کو ضعیف لکھ دیا گیا ہے، جبکہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ آپ ناصر الدین البانی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں 3703 نمبر حدیث کو اسی کو بیان کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ پہلی جلد، امام ابن حجر عسقلانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس کرامت اور کشف والی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 147 پر حافظ ابن کثیر اس حدیث کو لکھتا ہے کہ اسنادہ جید حسن، اس کی سند جید ہے، اس کی سند حسن ہے۔ یہ کتاب الاعتقاد امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقیدہ کی کتاب ہے، عقیدہ کی کتاب میں امام بہقی نے اسی حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کے محقق نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے۔ یہ امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب شریعہ، اس میں بھی جب یہ حدیث لے کے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں بھی اس کے محقق نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ یہ امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں بھی 2 مقامات پہ یہ روایت بلکہ کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے، اس کے محقق نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اتنے ائمہ محدثین اور خود غیر مقلدین ناصر الدین البانی بھی اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں، امام بہقی اس کو عقیدے کی کتاب میں لے کے آ رہے ہیں، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو عقیدے کی کتاب میں لے کے آ رہے ہیں، لیکن اسلام 360 والا اس کا سٹیٹس ضعیف قرار دے رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سٹیٹس ضعیف قرار دینے والا جس نے لکھا ہے وہ کون ہے؟ یہ کس کے کہنے پر آپ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا؟ تو وہ ایک غیر مقلد متعصب وہابی ہیں جس کا نام ہے زبیر علی زئی، اس کے کہنے پر اسلام 360 والے نے اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ اب بھی یہ کہیں کہ یہ فرقوں سے بالا تر ہو کے احادیث پر کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک قرآن و حدیث پہنچا رہے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث لوگوں تک جتنا پہنچا رہے ہیں وہ سب پہ عیاں ہیں۔ یہ در پردہ غیر مقلدیت کو اور وہابیت کو پروموٹ کرنے کی ایک خفیہ سازش ہے۔ اسی سلسلے میں نے حوالہ دیا تھا صحیح بخاری کے والے سے حدیث نمبر 127 کا کہ اسلام 360 والے نے اس میں خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 127 نمبر حدیث لے کے مولا علی موسیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس کا متن بیان کیا ہے اور 127 نمبر اس کی سند بیان کی ہے۔ جو پہلے والا ورژن تھا اسلام 360 ایپ کا، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان اور جو حدیث تھی، اسلام 360 والے نے سرے سے اس کو اڑا دیا، سرے سے نکال ہی دیا، حذف کر دیا۔ اب وہ حذف کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حدیث اسلام 360 ایپ کے بارے میں اور اس طرح کی جتنی ایپس ہیں ان ساری ایپس کے خلاف ہے، پرانے والے میں سے نکال دیا۔ اب چونکہ ہم نے پوری گرفت کی تھی، مواخذہ کیا تھا اور اس کی خیانت پکڑ کے دکھائی تھی، اب جو اپ ڈیٹ نیا ورژن ہے اس میں اس حدیث کو شامل کر دیا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمارے دیکھنے والے دوست آپ کہیں کہ نہیں آپ نے جو حوالہ دیا تھا وہ تو اس میں موجود ہے، تو ہم نے حوالہ دیا تھا پرانے ورژن کے اعتبار سے، اب چونکہ اپ ڈیٹ نیا ورژن اس میں اس نے اس روایت کو داخل کر دیا ہے اور داخل کر کے بھی خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے ورژن سے تو سرے سے نکال دیا، اب دوبارہ داخل کیے تو پھر بھی خیانت کا اور پھر بھی ہیرا پھیری کا مظاہرہ کیا، اور وہ کیا کیا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے حدیث سنیں کہ مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے انہوں نے چیپٹر کا ترجمۃ الباب جو عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم
कराहियत अल्ला यफ़हमू, बाब इस बयान में कि जिसने एक कौम को इल्म देने के लिए ख़ास कर लिया दूसरी कौम को छोड़कर, यानी इल्म देने के लिए मुख्तस कर लिया कि इस कौम को इल्म देना है, दूसरी कौम को इल्म नहीं देना। इस दूसरी कौम को इल्म क्यों नहीं देना? कराहियत अल्ला यफ़हमू, इसलिए इस बात को नापसंद करते हुए कि ये समझ नहीं सकेंगे। जब ये समझ नहीं सकेंगे तो इनको इल्म देना मकरूह है, नापसंद है, क्योंकि ये समझ नहीं सकेंगे। जब ये समझ नहीं सकेंगे तो इनके लिए खराबी का और इम्तिहान का और इब्तला का मसला बन जाएगा। अब इस उन्वान के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला से हदीस लेके मौला अली फरमाते हैं, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून, लोगों के सामने वो हदीसें बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। यारिफून ए यफ़हमून, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसी यारिफून का फतुल बारी में तर्जुमा किया यफ़हमून, लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। अतुहिब्बूना अन युकद्दबल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया जाए? यानी ऐसी हदीस बयान करके जिसको लोग समझ ना सकें, जो लोगों की अकल से मावरा हो, ऐसी हदीस बयान करके तुम ये समझते हो और तुम ये चाहते हो कि ये पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया जाए? ऐसे ना करो, लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। ये उन्वान था और इस उन्वान के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया। अब ये हदीस जो है ये इस तरह की सारी ऐप्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये ऐप्स तर्जमे कर कर के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और वो अहादीस जो अवाम के सामने बयान करने वाली नहीं है वो भी अवाम के सामने बयान कर रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे इमाम बुखारी ने हदीस को बयान किया है। हदीस नंबर 128 है, हदीस नंबर 129 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कलमा शरीफ की फजीलत बयान की कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, यानी जो ईमान ले आया, कलमा शरीफ पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया, तो ये ईमान और कलमा जो है उसके लिए जो निजात का बायस बनेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो सैयदना मुआज़ इब्न जबल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, हुज़ूर मैं लोगों को इस बात की जाके खुशखबरी सुना दूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं। या रसूल मैं ये हदीस लोगों के सामने बयान कर दूँ? फरमाया नहीं बयान करनी, इसलिए कि मुझे डर है कि लोग इस पर तकिया कर बैठेंगे, लिहाजा ये हदीस तुमने लोगों के सामने बयान नहीं करनी। हुजूर ने इस हदीस को अवाम के सामने बयान करने से हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को मना कर दिया और यही इमाम बुखारी ने बाब का उन्वान कायम करके इस हदीस को बयान किया है कि सारी अहादीस लोगों के सामने बयान करने वाली नहीं होती, क्योंकि उनकी जो ज़हनी सतह होती है वो पस्त होती है और ये अहादीस उनकी ज़हनी सतह से ऊपर होती हैं, बुलंद होती हैं, मावरा होती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी अहादीस है, ये तो एक मिसाल है ना सही बुखारी में, इस तरह की बहुत सारी वो अहादीस है जिनका ताल्लुक सिफ़ात बारी ताला के साथ है, सिफ़ात मुतशाबिहात के साथ है। वो अहादीस जो मुशाजरात सहाबा से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो आवाम के सामने पेश नहीं की जाती, इसलिए कि उनके जहन मुतहम्मल नहीं होते। अब ये जितनी ऐप्स हैं इन्होंने सबके सामने खोल के रख दिया और अवाम के सामने, खवास के सामने सारी जो खवास वाली बातें हैं वो अवाम के सामने पेश करनी शुरू कर दी। तो अब ये जो मौला अली का फरमान है कि लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं, ये सारा इस ऐप के खिलाफ था। तो पुराने वर्जन से इसने ये हदीस ही गायब कर दी। अब जब हमने इस पर गिरफ्त की तो इस हदीस को दोबारा नए वर्जन में, अपडेट में इसको ले आया, लेकिन लाते भी खयानत की और वो खयानत तर्जमे में की। तर्जमा क्या किया? मैंने तर्जमा आपके सामने सही बयान कर दिया। उसका तर्जमा नए वर्जन में, अपडेट में ये बयान किया है कि लोगों के सामने वो बातें बयान करो जिसको वो पहचानते हैं। समझ आ रही बात की? लोगों के सामने वो बातें बयान करो जिसको वो पहचानते हैं। तो जब वो पहचानते हैं तो फिर बातें बयान करने का मकसद क्या है? हालांकि यहां बातों की बात नहीं हो रही। इमाम बुखारी उन्वान कायम करके आगे अहादीस रसूल बयान कर रहे हैं जिनसे ये साबित कर रहे हैं कि ये अहादीस अवाम और नाज के सामने बयान नहीं करनी। और इसी हदीस के तहत, इसी उन्वान के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से ये हदीस लेके आए। लेकिन तर्जमा क्या किया कि लोगों के सामने वो बातें बयान करो जिसको वो पहचानते हैं। हालांकि तर्जमा ये है कि लोगों के सामने वो अहादीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया जाए? और ये तर्जमा इमाम बुखारी के तर्जमतुल बाब के भी मुताबिक है और आगे आने वाली 128 और 129 नंबर हदीस के भी
عین مطابق ہے کہ اس جملے کا، مولا علی کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے، جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے وہ احادیث بیان نہ کرو۔ یہ خیانت کی تھی الحمدللہ، ہم نے جو حوالہ پیش کیا تھا وہ بالکل سچائی اور صداقت پہ مبنی تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور خیانت اسلام 360 کی بیان کی تھی کہ اس نے صحیح مسلم کی جہاں احادیث بیان کی، مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نمبر 92 نمبر روایت، اس روایت کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صفحات پر مشتمل امام بخاری اور امام علی بن مدینی کا شدید رد بلی کیا تھا۔ ایک حدیث کا اصول بیان کیا اور اس اصول میں امام بخاری اور امام علی بن مدینی امام مسلم کے خلاف تھے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شدید تنقید کی اور شدید رد کیا امام بخاری کا اور امام علی بن مدینی کا اس مسئلے میں۔ اب چونکہ یہ 12 صفحات امام مسلم نے امام بخاری اور امام علی بن مدینی کی تردید میں لکھے تھے، ان غیر مقلدین کو یہ ہضم ہونے والے نہیں تھے، تو اب اس نے کیا کیا، اسلام 360 والے نے وہ 12 کے 12 صفحے پہلے ورژن جس کا ہم نے حوالہ دیا تھا وہ کھا گیا غائب کر کے۔ چونکہ ہم نے پوری اس پہ گرفت کی اور کہا کہ یہ بہت بڑی بدترین خیانت ہے، حدیث کی کتاب میں ایک امام کے قول کو اور ایک امام کے تبصرے کو حذف کرنا یہ بدترین خیانت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک سمجھے بہت بڑی جرت ہے امام کی کتاب سے یہ بات نکال دینا۔ چونکہ ہم نے گرفت کی تھی تو اب اپ ڈیٹ جو نیا ورژن ہے اس میں یہ دوبارہ واپس اس کو لے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خیانتیں جو ہم نے پکڑی تھی بحمد تعالیٰ اس کے ہمارے پاس باقاعدہ حوالے موجود ہیں، پہلے والا ورژن بھی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ورژن ہے اس میں بھی ہم نے آپ کو انشاءاللہ ٹیلی کر کے دکھائیں گے کہ پہلے والے سے نکال دیے اور اب والے میں اس کو دوبارہ واپس لے آیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 7563 احادیث کو متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں متصل اسناد کے علاوہ تعلیقاً 1341 تعلیقاً معلق روایات بیان کی تھی۔ اب اس نے کیا کاروی کی ہے کہ صحیح بخاری سے جتنی تعلیقات تھیں وہ ساری کھا گیا، حذف کر گیا۔ 1341 تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ روایت، پہلے والا ورژن اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سے غائب کر کے کھا گیا، اور اب دوبارہ نئے والا جو اپ ڈیٹ ورژن ہے اس میں دوبارہ واپس لے آئے۔ پہلے والے ورژن کے میں 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ ایک حوالہ صحیح بخاری کی 1198 نمبر حدیث ہے، اس حدیث سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کا عنوان ہے کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں عمل کرنے کا بیان، اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی مظفر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لے کے آئے، وضع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفہ علی رسخ الایسر، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں گٹے پر رکھا، نماز میں دایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹے پر رکھا۔ یہ حدیث امام بخاری تعلیقاً لے کے آئے تھے صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر کتاب العمل فی الصلاۃ کے نیچے۔ پہلے والے ورژن سے اس حدیث کو اسلام 360 والا کھا گیا غائب کر کے، اور اب جو اپ ڈیٹ ورژن ہے اس میں اس کو دوبارہ واپس لیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے مولا علی مظفر شیر خدا سے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں گٹے پر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ تعلیقات کے حوالے سے صحیح بخاری میں 2750 نمبر حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک معلق روایت پیش کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضے کا وصیت سے پہلے فیصلہ فرمایا، یعنی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے قرضہ بھی دینا ہے اور اس نے وصیت بھی کی ہے، تو اس کے مال سے وصیت پوری کرنے سے پہلے اس کے مال سے قرضہ دیا جائے گا۔ حضور نے اس کا فیصلہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تعلیقاً صحیح بخاری میں 2750 نمبر حدیث سے اوپر پیش کیا تھا، اس کو پہلے غائب کر گیا، اڑا گیا، اور اب نئے ورژن میں اپ ڈیٹ میں اس کو دوبارہ واپس لے آئے۔
تو یہ اس طرح کی خیانتیں اور اس طرح کی خیانتوں کا مظاہرہ اسلام 360 ایپ نے اپنی اس ایپ میں کیا ہے، اور ہر وہ بات کی ہے جو وہابیوں کے غیر مقلدین کے حق میں، کیونکہ حق میں اس لیے کہ ظاہر ترجمہ کرنے والے سارے کے سارے غیر مقلد ہیں، اور پھر اس پر حکم لگانے والے بھی حنفیوں کے اور بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مخالفت میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ایک اور مثال سنیں صحیح مسلم سے 1298 نمبر حدیث، حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے حضرت زید بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہو تو قرات کے بارے میں سوال کیا کہ قرات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کو جواب دیا، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی قرآن نہیں پڑھنا، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کچھ بھی امام کے ساتھ قرات نہیں کرنا، قرآن پڑھنا ہی نہیں امام کے پیچھے، امام کے ساتھ۔ اب ترجمہ تو بالکل یہ واضح تھا، اب اس نے کیا کیا، اس نے ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے پچر لگانے کی کوشش کی اور کہا کہ ترجمہ یہ کیا کہ کہتا کہ فاتحہ کے سوا امام کے ساتھ کچھ نہیں پڑھنا۔ اب یہ فاتحہ کے سوا بریکٹوں میں جو لکھا ہے یہ کس کا ترجمہ ہے، یہ کس چیز کی وضاحت ہے؟ بالکل یہ جو ہے یہ وہابیت اور غیر مقلدگیوں کو پروموٹ کرنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بریکٹیں لگا کے نام آپ قرآن و حدیث کا لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں اور ترجموں میں ڈنڈیاں مار مار کے اور بریکٹیں لگا کے اپنی طرف سے لوگوں کو غیر مقلدیت کے ہتھے چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں فرقوں سے بالا تر ہو کے ہم نے جناب یہ ایپ بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی خیانتیں، جب اس طرح کی خیانتیں کر کے لوگوں کو بہکائیں گے تو مجھے بتائیں کہ لوگ غیر مقلد پیدا ہوں گے یا اہل سنت کے عقیدے پر باقی رہیں گے۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں، سنن نسائی حدیث کی کتاب میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے 1375 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں۔ اسلام 360 کے پہلے ورژن میں اپ ڈیٹ سے پہلے آپ اس کا ریفرنس کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ کل تک یہ حدیث صحیح تھی اور اب یہ جو اپ ڈیٹ نیا ورژن آیا ہے اسلام 360 کا، اس حدیث کو اس کے سٹیٹس میں ضعیف لکھ دیا گیا۔ اور یہ حدیث سے چونکہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں۔ اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب لکھی ہے، حیات الانبیاء بعد وفاتہم۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعدد طرق بیان کیے اور دیگر احادیث کو بیان کر کے اس بات کو واضح عقیدہ اہل سنت کو کیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب کل تک اسلام 360 والے نے اس حدیث کو صحیح لکھا تھا اور آج جو نیا اس کا اپ ڈیٹ ورژن ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ تو اب یہ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں اور ان کی جو اصل کاروائی ہے، اصل مقصد اور مدعا جو ہے وہ کیا ہے۔ اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے غیر مقلدیت اور اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے جو نا وہ واضح کیا جائے۔ اسلام کی اور قرآن و حدیث کی جو خدمت یہ کہتے ہیں یہ وہ سب کے سامنے ان خیانتوں سے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کتنی کہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1086 نمبر حدیث، آپ اس کا پرانا ورژن نکالیں سنن نسائی کا اسلام 360 کا، اس میں 1086 نمبر حدیث کو ریفرنس اس کا کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، صحیح لکھا ہے۔ پہلے ورژن میں اسی حدیث کو صحیح لکھا ہے اور ناصر الدین البانی نے اور ارواء الغلیل وغیرہ میں اور دیگر، بلکہ پوری تاریخ میں جب سے یہ سنن نسائی کتاب لکھی گئی ہے اور آج تک اس حدیث کو سوائے غیر مقلدین کے کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا۔ تمام ائمہ علماء اس حدیث کو صحیح لکھتے آئے، لیکن اب یہ جو اسلام 360 کا نیا اپ ڈیٹ ورژن ہے اس میں اسی حدیث کو جس کو پہلے صحیح لکھا تھا اس کو اس کے سٹیٹس میں ضعیف لکھ دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ 1200 سال گزرنے کے بعد حدیث کا جو نا وہ کل ان کا فیصلہ اور ہوتا ہے اور آج ان کا فیصلہ اور ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب یہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اصل میں یہ جو حدیث ہے اس میں سجدوں میں رفع دین کا ذکر موجود ہے۔
اب چونکہ سجدوں میں رفع دین کا جو ذکر ہے، اس حوالے سے یہ سمجھے یہ حدیث جو ہے ان کے گاٹے بالکل فٹ ہو رہی ہے، چونکہ یہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے اور لوگوں کو یہ کہتے رفع دین نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی اور نماز میں سنت ترک ہوتی ہے۔ تو بھئی اگر رکوع والا نہ کریں تو پھر سجدوں والا بھی نہ کریں، پھر بھی تو سنت ترک ہوتی ہے نا۔ اگر رکوع والا نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، سجدوں والا اگر نہ کرے پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اور پھر حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو سجدوں میں جو رفع دین نہیں کرتا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو پھر جو سجدوں والے نہیں کرتا اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اب چونکہ یہ ان کے گاٹے فیٹ ہو رہی تھی تو اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کارروائی کر کے ضعیف قرار دینا تھا، اور پھر اس پر پوری کوشش کی گئی۔ اور چونکہ اس کو سب سے پہلے پوری تاریخ میں سب سے پہلے اس کو ایک وہابی متعصب مولوی ہیں جو حنفیوں کے سخت مخالف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مخالف ہیں، زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے چونکہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، تو اب ظاہر چیز چیپا صاحب نے کیا کیا کہ اس کے سٹیٹس میں اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ حالانکہ اس حدیث کو اس سند اور متن کے ساتھ ضعیف قرار دینے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو وجہ کیا ہے ضعیف ہونے کی، اس کی وجہ بیان کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی ضعیف والی بات ہی نہیں ہے، سارے راوی اس کے ثقہ راوی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ کارروائی کی چونکہ ان کے خلاف جاری تھی، اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور پھر ہمارے عوامی لوگ بیچارے، میں بیچارے ہی کہوں گا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو احادیث ہیں ان کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے کہ صحیح یا ضعیف، تو یہ شاید وہ جو ائمہ حدیث کو لکھنے والے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ چند ایسی احادیث جامع ترمذی میں ہیں کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث کو بیان کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، سب کے نہیں، چند احادیث کے۔ اور باقی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، ان میں تو بالکل خال کوئی حدیث ہوگی جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ نہیں، باقی ایسے حدیث بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ نیچے کس نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے؟ یہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ وہابی علماء جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسلام 360 والوں نے جو فیصلہ لیا ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا، وہ وہابی غیر مقلد علماء کا ہے، بالخصوص ناصر الدین البانی اور زبیر علی زئی کا۔ تو بھئی ہم کیسے مانیں ان کی بات کو؟ ہم کیسے مان لیں جو احناف اپنے اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور یہ وہابی مولوی اگر ضعیف کہہ دے ہم اس کو ضعیف کیسے مانیں گے؟ اور پھر وہ بھی وہ لوگ ہیں جو حنفیوں کے سخت متعصب اور سخت دشمن حنفیوں کے، وہ احادیث کو اگر ضعیف کہیں گے تو ان کا ذوق بیان کرنا ہم کبھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں، کس طرح کریں قابل قبول ان کو؟ اور اس کے علاوہ میں ایک چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں اور حدیث لے کے نیچے اس کے کمنٹس اپنے دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث حسن ہے۔ اب وہ احادیث جن کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر کے اپنا تبصرہ لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اس کو بھی عمل جراحی چلاتے ہوئے اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی 1514 نمبر حدیث نکالیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ان کے کان میں اذان دی۔ اس حدیث کو لکھ کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، 1514 نمبر حدیث جامع ترمذی کی کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ اسی اسلام 360 کا جو ریفرنس چیک کریں، سٹیٹس پر جائیں، اس میں سٹیٹس میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ترمذی جو خود مؤلف ہیں اس کتاب کے حدیث کو لے کے آ رہے ہیں وہ حسن صحیح کہہ رہے ہیں اور وہابی مولوی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف۔ تو اب ان کے نزدیک امام ترمذی کی بات معتبر نہیں ہے، کس کی بات معتبر ہے؟ وہابی مولوی کی بات معتبر ہے جس نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 145 ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن سٹیٹس میں اسلام 360 میں اس کو لکھا گیا کہ یہ ضعیف ہے۔ 244 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حسن ہے، اور اسی اسلام 360 ایپ کا ریفرنس چیک کریں، سٹیٹس پہ جائیں، اس کو لکھا کہ یہ ضعیف ہے۔ 268 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حسن ہے اور اسلام 360 والا کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ 366 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حسن ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب عوام کو یہ گویا عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید یہ جو ائمہ محدثین نے ان حدیث کو بیان کر کے صحیح یا ضعیف کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ وہ جو سٹیٹس میں صحیح یا ضعیف کا فیصلہ ہے وہ ائمہ محدثین کا فیصلہ نہیں ہے، وہ وہابی علماء کا فیصلہ ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ ہم فرقوں سے بالاتر ہو کے یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بالکل 100% غلط ہے۔
اچھا، ہم نے اس پر پہلے بھی چونکہ اپلوڈ کیا تھا بیان، اور نیچے بہت سارے لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے کہ جناب یہ اس سے آپ کی روٹی روزی بند ہو رہی ہے، مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم اس بات کو کہتے ہو نا کہ روٹی روزی بند ہو رہی ہے اور مولوی کی دکانیں بند ہو رہی ہے، کہ لوگ علماء کے پاس آنا بند ہو رہے ہیں، لوگ علماء کے پاس آ نہیں رہے، تو یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ جب سے یہ وبائیں اور بیماریاں اور امراض زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں نا، لوگ علماء کے پاس زیادہ آتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ زیادہ رابطہ کرتے ہیں۔ میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب وبا اور بیماری زیادہ ہو جائے، وبا اور بیماری میں ڈاکٹروں کے کلینک بند ہو جاتے ہیں یا کھلتے ہیں؟ زیادہ کھلتے ہیں، کیونکہ لوگ بیمار زیادہ ہو رہے ہیں۔ بیمار زیادہ ہوں گے تو لوگ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس زیادہ آئیں گے۔ تو اب جب بدعقیدگی اور فتنوں کا سیلاب اور طوفان بدتمیزی امڑ آیا ہے، لوگ ان وباؤں میں، مصیبتوں میں جب گرفتار ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لواحقین اور ان کے تعلق والے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے اور اس کے عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ لوگ زیادہ رابطہ کرتے ہیں، یقین جانیں پہلے سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، لوگ زیادہ آتے ہیں، رات دن لوگ رابطہ کرتے ہیں، کسی طریقے سے ملاقات ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ایک صرف انہوں نے ایک جملہ بنایا ہو کہ لوگوں کے، علماء کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، تو اگر تم اس کو دکانیں بند ہونا کہتے ہو نا، تو بھائی ہماری دکانیں کھل رہی ہیں، ہماری دکانیں بند نہیں ہو رہی۔